اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ خداوند متعال نے جو توفیق دی ہے ہم سب کو اپنی بندگی کی، نیائش کی، دعاؤں کی، وہ واقعاً جس کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ماہ مبارک کی چوتھی تاریخ آ چکی ہے، سحر کا وقت ہے، عبد ہے اور معبود ہے۔ معمولاً ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں اتنے گرفتار ہو گئے ہیں، کسی بھی شے کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے کوشش نہیں کرتے، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم اپنی حقیقت کو نہیں پہچانیں گے، کسی چیز کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے۔ غفلت نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ عرض کیا تھا میں نے، ایک حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی تھی، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا۔ ممکن ہے انسان ایک مسجد میں بیٹھا ہو، ممکن ہے بازار میں بیٹھا ہو، ممکن ہے انسان عبادت میں ہو، لیکن حقائق سے وہ غافل ہے۔ غفلتوں میں انسان ممکن ہے اتنا غرق ہو جائے کہ ساری عمر گزر جائے، اور ظاہر سی بات ہے جب انسان غفلتوں میں فیصلہ لیتا ہے تو فیصلے صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ جس قلعے بندگی تک ہم کو پہنچنا ہے، اس ہدف تک، وہ بیداری کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہ شعور کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی زندگی گزارنا، اپنی حقیقت کی طرف متوجہ نہ ہونا، انسان کا یہ نہ پہچاننا کہ میں ہوں کون، کہاں سے آیا ہوں، نظام ہستی میں کہاں پہ کھڑا ہوں، کہاں مجھ کو پہنچنا ہے۔ اگر غفلت زدائی نہ ہو، انسان وہ قرب، وہ لقاء جو ہدف تخلیق ہے اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا یہ جتنے بھی مباحث دین نے بیان کیے ہیں کہ انسان یقظہ کے ساتھ چلے، توبہ کے ساتھ چلے، پھر دین کہتا ہے کہ یہی انسان انابہ رکھے، یہی انسان اپنی حقیقت کو پہچانے۔ غفلت سے بیداری جب تک نہیں ہوگی، اس سفر کا آغاز نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کی آیتیں مستقل یہ کہہ رہی ہیں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، تیرے وجود میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے دنیا میں رہنا ہے، نسلیں گزر گئی ہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا ہے، اس انسان کا سفر ہے لقاء الہی، اور راہ وصال اس لقاء الہی کے لیے وہ ہے شریعت، لیکن آغاز ہے بیداری۔ جب تک بیدار نہیں ہوگا اور غفلت میں مبتلا رہے گا، 2 رکعت نماز بھی وہ مولا کے لیے ویسے نہیں پڑھ سکتا جو پڑھنے کا حق ہے۔ پوری زندگی اپنے مالک سے غفلت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں اتنا انسان گم ہو جاتا ہے اس دنیا میں؟ تھوڑا اپنی ذات کی طرف رجوع کرے، تھوڑا سا دیکھے میں ہوں کون، میری حقیقت کیا ہے، میری بساط کیا ہے۔ واقعاً ایک حساس مسئلہ ہے، اور ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے جو روایات نقل ہوئی ہیں، اگر آپ ان کا ملاحظہ کریں اور اس کا مطالعہ کریں، سمجھ میں آئے گا کہ انسان اگر اپنی حقیقت کو نہ پہچانے تو کسی چیز کو نہیں پہچان سکتا، اور کتنے نقصانات ہیں انسان جب اپنی حقیقت کو نہ پہچانے۔ ایک باب ہے روایات کا کہ اگر انسان اپنی حقیقت کو نہیں پہچان پاتا تو اس کے نقصانات کیا ہیں۔ واقعاً یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان اپنی حقیقت کو نہ پہچانے، معاشرے میں وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایات میں آیا جو انسان خود کو نہیں پہچانتا، وہ کسی چیز کو نہیں پہچانتا، کسی شخص کو نہیں پہچانتا، وہ اپنے گھر میں رابطہ برقرار نہیں کر سکتا۔
ایک حقیقی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنی ذات کو، اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتا تو وہ معاشرے میں، فیملی میں، خانوادے میں کیسے روابط کو برقرار کرے گا جو برقرار کرنے کا حق ہے؟ لہٰذا جب انسان غفلت میں رہتا ہے، اس کا لب و لہجہ بھی غفلت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو جو مولا کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے ویسے انجام نہیں دیتا۔ روایت میں ہے کہ خوبصورت روایت ہے، من لم یعرف نفسہ بعد عن سبیل النجات، جو انسان اپنے نفس اور اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتا وہ راہ نجات سے دور ہے۔ چونکہ جو انسان اپنے وجود کے تقاضوں کو نہیں پہچانتا، اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتا، اپنی استعداد کو نہیں پہچانتا کہ میرے اندر صلاحیتیں کیا ہیں، وہ کس طریقے سے راہ نجات کو طے کر سکتا ہے؟ دیکھیں میرے عزیز، ہمیں سب کو غفلت سے باہر آنا ہے۔ عرض کیا تھا میں نے اس دن، غفلت کا معنی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، ایک چیز کی رنگینیوں کی وجہ سے، یا ایک چیز کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے، یا ایک چیز کو جو میرا دل چاہتا ہے اس کی وجہ سے ایک دوسری چیز سے غافل ہو جانا انسان، اس کو غفلت کہتے ہیں۔ اس دنیا میں جہاں واقعاً ہر قدم پہ دشمن قسم کھا کے بیٹھا ہوا ہے، شیطان نام، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم ایسے ہی بندگی کر لے جائیں گے، ایسے ہی مولا کا حق ادا کر لیں، ایسے نہیں ہوگا۔ جب انسان اپنی حقیقت کو نہیں پہچانے گا، اپنے تقاضوں کو نہیں پہچانے گا، اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچانے گا، اپنے دشمن کو بھی نہیں پہچانے گا، ظاہر سی بات ہے اپنے مالک کو بھی نہیں پہچانے گا، ظاہر سی بات ہے اپنے راہبر کو بھی نہیں پہچانے گا جو ہادی ہے۔ لہذا روایات میں خوبصورت روایتیں ہیں، فرمایا امام نے، من لم یعرف نفسہ، جو اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتا، بعد عن سبیل النجات، راہ نجات سے وہ دور رہتا ہے، وخبط فی الضلال والجہالات، اور ہمیشہ جہالت و گمراہی میں مبتلا رہتا ہے۔ یا دوسری حدیث میں فرمایا، لا تجہل نفسک، عزیز من اپنے حقیقت سے غافل نہ ہو، اپنے وجود سے غافل نہ ہو، فإن الجاہل معرفت نفس جاہل بکل شیء، امام فرماتے ہیں جو انسان اپنی ذات کو نہیں پہچانتا، اپنے وجود کو نہیں پہچانتا، وہ ہر چیز کی معرفت سے جاہل ہے۔ اور جب انسان جاہل ہو ہر چیز کی معرفت سے، وہ روابط کو برقرار نہیں کر سکتا جو روابط کو برقرار کرنے کا حق ہے۔ لہٰذا کہیں نہ کہیں وہ خوش بینی میں، خود پسندی میں، کہیں نہ کہیں استکبار اور تکبر اور بربریت کے چنگال میں پھنس جاتا ہے، چنگ میں پھنس جاتا ہے۔ عجیب روایات ہمارے پاس ہیں، وہ بہت عجیب عجیب روایات ہیں، جو من عرف نفس کان لغیرہ عارف، جو اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے وہ دوسروں کو بھی اچھے سے پہچانتا ہے، دوسروں کو اچھے سے پہچانتا ہے۔ ومن جہل نفس کان بغیرہ اجہل، جو خود کو نہیں پہچانتا، اپنے فقر کو، اپنے نیاز کو، اپنی حقیقت کو، اپنی احتیاج کو، اپنی استعداد کو نہیں پہچانتا، وہ کسی چیز کو نہیں پہچانتا، دوسری چیزوں سے جاہل ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، معصوم فرما رہے ہیں دوسری چیز سے جاہل ہے، جب میں جاہل ہوں دوسری چیزوں سے کیسے رابطہ برقرار کروں؟ اور یہ تمام چیزوں کا منشا اختلافات گھر میں، فیملی میں، بیوی سے، بچوں سے، پڑوسیوں سے، دوستوں سے، سوسائٹی میں اختلاف کا منشا پلٹتا ہی ہے عدم شناخت، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر انسان یہ پہچان لے کہ میری ذات میں احتیاج ہے، میں دوسروں کا محتاج ہوں، دوسرے میرے محتاج ہیں، میں ایک مالک کا محتاج ہوں، عزیزان من، میرے عزیز، یہ ایک کپڑا جو ہے جو میں پہنے ہوئے ہوں، یہ میں اس کو پہننے کے لیے دوسرے کا محتاج ہوں۔ جب تک کوئی کپڑا نہیں بنائے گا، جب تک کوئی اس کو نہیں سلے گا، تب تک مجھے نہیں میسر ہوگا۔
اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان، انصاف سے بتائیے، اگر انسان اپنی حقیقت کو نہ پہچانے اور دوسروں کی حقیقت کو نہ پہچانے، حتیٰ مسجد میں آنے کے بعد بھی ارتباط برقرار نہیں کر سکتا، وہ بندگی والا ارتباط۔ حتیٰ سوسائٹی میں اگر کسی عہدے پر، کسی کرسی پر، کسی منصب کو قبول کر رہا ہے، اگر وہ حقائق کو اور اپنی ذات کو اور دوسروں کو نہیں پہچانتا، وہ کس طریقے سے کس دوسرے کے حقوق کو ادا کرے گا؟ اگر اپنی ذات سے غافل ہے، اپنی احتیاجات سے غافل ہے، تو یہ انسان کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آئے اور معاشرے کی خدمت کرے؟ اور ظاہر سی بات ہے، انشاءاللہ میں بعد کے جلسے میں یہ عرض کروں گا کہ جو انسان اپنی ذات کو نہیں پہچانتا، اپنے مالک کو بھی نہیں پہچانتا، اور جب مالک کو نہیں پہچانے گا تو حقوق کو کیسے ادا کرے گا؟ جب حقوق کو ادا نہیں کرے گا تو اس کمال تک کیسے پہنچے گا؟ تو دین میں متعدد جگہ پر حتیٰ معرفت توحید کو جوڑا ہے دین نے اپنی حقیقت کی پہچان سے۔ میرا وجود ہے کیا؟ میں ہوں کیا؟ میری ذات کیا ہے؟ تھی نہیں، کچھ میرا نہیں۔ بہرحال دین اس کی طرف بار بار رغبت دے رہا ہے کہ اگر انسان اپنی حقیقت کو پہچان لے، سارے مسائل حل ہو جائیں، روابط کے مسائل حل ہو جائیں، خالق کائنات سے مسائل حل ہو جائیں۔ لہٰذا چاہیں گے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اسی بندگی کے ذریعے سے، اسی توجہ اور فکر کے ذریعے سے ہم آئیں اپنی ذات کو پہچاننے، اور جو خوبصورت مدد کر سکتی ہے اپنی ذات کو پہچاننے میں، وہ شریعت ہے، وہ علماء ہیں، وہ بیانات دین ہیں، قرآن ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔